السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کے انتخابات سے پاکستان کے سیاست میں آگ لگا دی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، شیخ رشید، مراد سعید، علی امین گنڈاپور سارے ایک صف پہ کھڑے ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کشمیر کے الیکشن مہم پر ہیں۔ مریم نواز آج سے آغاز کر رہی ہیں اور آئندہ چند روز بعد 16-17 تاریخ کو بقول شیخ رشید وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی آزاد کشمیر کے انتخابی مہم پر جا رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور جو وزیر ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے امور کے، اور گلگت بلتستان کی طرح کشمیر میں بھی وہ فتح کے جھنڈے گاڑنے، گنڈے نہیں جھنڈے، ویسے گنڈے ہی ہیں گنڈاپور، یعنی گنڈا مطلب پنجابی میں کہتے ہیں پیاز کو، بسل سندھی میں ہم بسر کہتے ہیں، سرائکی میں بسل کہتے ہیں، تو خیر تو وہ جھنڈے گاڑنے، وہ گنڈے ہو گیا تھا تو جھنڈے گاڑنے وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ سب سے پہلے آغاز علی امین گنڈاپور پہ ہوگا اور آخر میں بات ہوگی ہمارے ویورز کی جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز پر، ان کا آغاز کرتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی ایک اور ویڈیو وائرل ہے، ایک ان کی دوڑ آپ کو یاد ہوگی، وہ دوڑے تھے جب لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے دور میں، تو اس لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال نواز شریف کی نااہلی سے پہلے اور اس لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال کے بعد ہی تو جو ہے وہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں اب تو نواز شریف صاحب کی نااہلی بنتی ہے، تو بن گئی۔ تو یعنی کیونکہ لاک ڈاؤن یعنی عمران خان نے جو میدان سجایا تھا، جو فرمائش کی تھی، لاڈلے نے کھیلن کو چاند مانگا تھا تو اس کو چاند مل گیا تھا کہ جی مجھے الیکشن چاہیے، تو الیکشن نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، ورنہ تو میں نہیں جیت سکتا۔ تو بہرحال وہ ہو گیا تھا اور وہ تاریخ ہے۔ تو اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی گاڑی سے کچھ اسلحہ اور کچھ بوتلیں برآمد ہوئی تھیں، بوتلوں سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلحہ وغیرہ تھا۔ تو بہرحال وہ پھر دوڑ لگا کر وہاں سے نکل گئے تھے اور وہ ویڈیو ان کی وائرل ہوئی۔ اس کے علاوہ روزانہ ان کی آڈیو وائرل ہوتی ہے، کبھی کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے، کبھی کچھ کر رہے ہوتے، تو وہ الگ ہوتا ہے۔ پھر ایک بار وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، چھوٹے بیٹے کو گاڑی چلوا رہے ہیں اور وہ تو انہوں نے کہا جی میں اپنی زمینوں پہ ان کو بیٹے کو لے گیا تھا، خیر۔ لیکن اب اور گلگت بلتستان میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی جتنے ووٹ دلوائیں گے اتنے ترقیاتی منصوبے ہوں گے، اتنے لاکھ وہ ویڈیو تھی ان کی گلگت بلتستان کے انتخابات میں۔ اب ایک ویڈیو ان کی وائرل ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں روبینہ خالد صاحبہ، انہوں نے ویڈیو میں نے ان کے وال پہ دیکھی، اس کے بعد وہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو مختلف گروپس میں۔ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ایک سڑک کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن مہم پر ہیں، کیونکہ ذکر آزاد کشمیر کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہونے والی تقریروں سے پاکستان کی سیاست میں لگی ہوئی ہے آگ، تو اس وجہ سے میں آغاز کر رہا ہوں علی امین گنڈاپور کی۔ وہ بڑی دلچسپ چیز ہے نا کہ وہ آزاد کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابی مہم پر ہیں وہ، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سڑک کا جو ٹوٹا ہے یہ بن جائے گا، ہم بنا دیں گے، فی الحال تو یہ آپ پیسے رکھیں نا، تھدی ہے پیسوں کی، ایک بنڈل ہے 5-5 ہزار والا، تو وہ پکڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ بنتے ہیں وہ پکڑ رہے ہیں کہ فی الحال آپ گزارا کریں تو باقی بھی کر لیں گے۔ اب ظاہر ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ووٹ خرید رہے ہیں۔ اول تو الیکشن میں منسٹرز جو ہیں پاکستان، تو وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کا آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، ظاہر ہے وہاں کا الیکشن کمیشن بھی الگ ہے، وہاں کی پورا سیٹ اپ الگ ہے، لیکن بہرحال اثر رسوخ تو ہوتا ہے پاکستان میں۔ جب آزاد کشمیر میں انتخابات ہو تو پھر وفاقی حکومت کا پورا زور ہوتا ہے، پورا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں جو الزام لگایا جا رہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے منصوبوں کا اعلان بھی کیا اور بہت کچھ کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ ایک تو چیز یہ ہوئی ہے، اور دوسری اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں 16-17 کو، تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کے بعد شیخ رشید صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ان کے عمران خان کا نام اور باقیوں کے نام لیے بغیر ان پر تنقید کی، اور سب کو پتہ ہے کہ کھلی تنقید کی ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں کی۔ آر پار کرنے والے پاؤں پکڑنے کی سیاست پر آ گئے، ہم تو جیل تک چلے گئے تھے، جیل جا کر وہ اپنے مخالفین کے پاس اور ان کو نظریاتی بنایا تھا۔ تو وہ انہوں نے سارا، ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو روایتی حریف ہیں، تو تنقید تو ایک دوسرے پر یہ کریں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دوسرے کی مخالفت کے بغیر ان کی الیکشن آگے چڑھ پائے، ان کو بھی پتہ ہے۔ اور بلاول نے تو کل یہ بھی کہا کہ جی میرے تو جالے ناراض تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیوں گئے۔ تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس تنقید پر، اس باتوں پر شیخ رشید صاحب نے آج میڈیا ٹاک کی ہے۔ میڈیا ٹاک میں ان کے اپنے جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اپنا وزارت داخلہ جو ہے، داخلی امور،
اس پر تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگ پاکستان میں 70 سالوں میں آئے. وہ کہہ رہے 40-50 ہزار لوگ آ کر یہاں پر لاپتہ ہو گئے. 40-50 ہزار نہیں 70 سالوں میں ہوں گے. شیخ رشید صاحب یا تو سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو رجیم ہے، یہ جو حکومت ہے، اس میں سلپ آف ٹنگ کوئی ایشو نہیں ہوتا. کل میں سن رہا تھا عباسی ہیں، وہ صداقت عباسی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری کے اکاؤنٹ سے 33 ارب ڈالرز نکلے ہیں جعلی اکاؤنٹس میں. تو منصور علی خان کا شو ہے، منصور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ 33 ارب ڈالر. وہ جی 33 ارب ڈالر. آپ فواد چودھری کا ٹویٹ پڑھ لیں، 33 ارب ڈالر کو 7 بار کہنے کے بعد ان کو لگا کہ نہیں، 33 ارب روپے اور 2 ارب ڈالر. اگر یہ 33 ارب روپے بھی ہیں تو بھی 2 ارب ڈالر تو نہیں بنتے. تو ان کا حساب کتاب ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اسی طرح شیخ رشید صاحب کا بھی حساب کتاب ٹھیک نہیں. تو شیخ صاحب نے کیا کیا؟ شیخ صاحب نے کہا اپنے جو داخلی یعنی اپنا جو اصل کام ہے جو کرنے والا، جہاں پہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ پاکستان میں آئے، آنے کے بعد وہ پاکستانی ہو گئے. یعنی لوگ جو غیر قانونی طور پر آئے، کہاں سے بھی آئے، افغانستان سے آئے، کہیں اور سے آئے، وہ آئے اور یہاں پر آ کر گم ہو گئے اور انہوں نے پھر شناختی کارڈ بنوا لیے. جو آئے تھے کسی نام سے، یہاں پر اگر کسی نام سے پاکستانی بن گئے اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں، تو کہہ رہے 35-40-50 ہزار. بھئی یہ 35-40-50 ہزار نہیں ہوں گے، یہ تو 35-40-50 لاکھ ہو سکتے ہیں. ذرا شیخ صاحب اس کا حساب کتاب ٹھیک کر لیں. لیکن جب شیخ صاحب کے سامنے بلاول بھٹو زرداری کا نام آئے تو ان کے اندر کی تربیت ہوتی ہے نا انسان کی، ان کے اندر کی تربیت جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے. پھر وہ آج انہوں نے کہا کہ جی بلاول میرے دل کا جانی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں ایڈوانس میں. انہوں نے جو کہا ہے میں وہ کہتے ہیں جی بلو رانی کے متعلق میں کوئی بات نہیں سنوں گا. اب یہ وہ لب و لہجہ ہے جو پاکستان کی سیاست کو گندا کرتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں بیٹھ کر ایک بار شیخ رشید صاحب کو کہا تھا گٹر کا کیڑا. میں نے فون کیا تھا، میسج کروایا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو مجھے جواب آیا تھا کہ جی وہ جو کہہ رہا ہے. میں کہا جی وہ کہہ رہا ہے تو کہتا رہے، مطلب اس لیول پہ تو نہیں گرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. تو شیخ رشید صاحب تو بہرحال وہ کیونکہ عمران خان صاحب پر وہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، میں نے کہا نا وہاں وہ تنقید کر رہے ہیں، آگ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور لگنی ہے اور لگانا چاہیے بلاول بھٹو نے، ظاہر ہے تو وہ کیا ہے. تو شیخ رشید صاحب اپنی جگہ، مراد سعید نے وہ فرزند زرداری، اور یہ وہ اب زرداری کا فرزند ہونا کوئی تھانہ نہیں ہے. الگ بات ہے کہ نوٹیفیکیشن خان صاحب نے نکالا تھا کہ میرا نام پورا نہ لکھا جائے، وہ جالے اس کا جواب یہ دیتے. لیکن وہ تو بلاول بھٹو تو کہتے ہیں جی میں تو پراؤڈ سن ہوں، مجھے تو فخر ہے میرے والد صاحب کے پر. تو لیکن بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس سے چڑھتے ہوں گے. تو اس طرح کی تنقید ہوئی، اس کا جواب یہاں سے آیا. بلاول نے کل جو کہا کہ جناب گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا الیکشن جیتنے کے بعد پھر 25 جولائی کے بعد ہم اسلام آباد جائیں گے اور بنی گالہ والے سلیکٹڈ کو نکالیں گے. اور اس پر ظاہر ہے جواب آنا تھا. یہی ہوتا ہے ایک، اگر آپ تنقید کریں کسی سیاسی جماعت پر، کوئی الزام لگائیں اور تو اس کا جواب آتا ہے، مگر جواب ذرا ستھرا آنا چاہیے. جواب جس سیاسی لب و لہجے میں بات کی جاتی ہے اس سے سخت، لیکن لب و لہجہ سیاسی ہوتا ہے، سیاسی ہونا چاہیے. تو وہاں سے تو آیا، توقع یہی تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب ذرا کل ٹیمپر لوز کر گئے. عباسی صاحب نے کل کہا بلاول کی گھٹیا باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا، جس سے مجھے لگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، شیخ رشید اور مراد سعید صاحب نا کوئی ایک طرح کی اس میں چلے گئے، لے میں ایک طرح کا غصہ آیا. گھٹیا کوئی اتنا وہ نہیں ہے جس طرح کی وہ شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے. لیکن بہرحال کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پوری تقریر اس میں انہوں نے سیاسی تنقید کی ہے، اس میں ان کی اسٹریٹجی پر تنقید کی ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ مکمکا کر رہے ہیں، یہ ڈیل کر رہے ہیں. اس میں یہ کہا کہ جناب یہ آر پار کرنے والے تھے، پاؤں پکڑ رہے ہیں. اور پاؤں پکڑنے والی بات پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی ہے، جواب دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے پاؤں جا کر پکڑ لوں گا. کامران خان صاحب کا انٹرویو، اور یہ بھی کل کامران خان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی. تو شہباز شریف صاحب نے کامران خان صاحب کے انٹرویو میں کہا تھا کہ جی مجھے باہر جانے دیں، میں جاؤں گا اور میں بھائی کو مناؤں گا کہ بھائی ہمیں سب کو مل کر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. جو فارمولہ میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں وہ فارمولہ تھا کہ جی ان ہاؤس تبدیلی ہو وغیرہ وغیرہ. وہ پھر عمران خان نے روک دیا، وہ آگے معاملہ پھر کوئی کہیں اور معاملات چلے گئے. افغانستان کی صورتحال کچھ اور ہو رہی ہے، تو وہ کسی کو سوٹ نہیں کر رہا کہ یہاں پر اگر افغانستان کی صورتحال کے اثرات پاکستان میں آئیں گے تو پھر پاکستان کے جو حالات ہوں گے تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی حکومت کو اس کے کانٹے نکالنے پڑیں گے، چننے پڑیں گے اس سے. تو پھر آپ کو یاد ہے کہ جب اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو ظاہر ہے پھر کون اس میں ہاتھ ڈالے گا، تو پھر تو سارے بھاگیں گے کہ بھائی جی دوڑو یہاں سے. تو بہرحال تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی وہ محاورتاً بات کی تھی پاؤں پکڑنے کی، اور اس بات کو اس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن 2-3 دن پہلے عباسی صاحب نے خود
ایک ہمارے دوست ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، ان کی خبر تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب کو یہ پاؤں پکڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی پبلکلی. تو اگر خود بھی کہہ بیٹھے ہیں، اور کیونکہ شاہد خاقان عباسی بیسیکلی مسلم لیگ نون کے اندر، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت 2 امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، 2، شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی، جو پوٹینشل کینڈیڈیٹ جس کو کہتے ہیں، جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہے نا کہ شہباز شریف عمران خان کا پوٹینشل مد مقابل ہے، پوٹینشل متبادل ہے. تو مسلم لیگ نون کے اندر شاہد خاقان عباسی پوٹینشل متبادل ہیں شہباز شریف صاحب کے. تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب پر انہوں نے پہلے جو تنقید کی تھی وہ ایک پوٹینشل متبادل نے کی تھی. اب ظاہر ہے کیونکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے باہر سے جب حملہ ہوتا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی کم نہیں کیا، بلاول نے جس طرح کی باتیں کی ہیں تو اس کا جواب تو اسی طرح کا آنا تھا. ہاں، الفاظ میں نے پہلے بھی کہا، الفاظ کا چناؤ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے متعلق کوئی مناسب کرنا چاہیے. بلاول بھٹو کی پوری تقریر سنی، اس میں انہوں نے سیاسی حملے کیے ہیں، ذاتی حملے نہیں کیے. انہوں نے ایون یہاں تک کہ وہ جو حلوہ اور وہ نہاری کھانے کے لیے سیاسی اتحاد نہیں بنایا، وہ بھی ایک بات جو تھی اس کو بھی اس طرح کوئی وہ بلو دا بیلٹ نہیں کہا جا سکتا جس طرح شیخ رشید نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے الفاظ ہیں. اور پھر آگے چل کر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی اسٹیٹمنٹ، اس طرح کی بیان بازی نہ دیں، ہم مل کر چلنا چاہتے ہیں. تو مل کر چلنے والا تو معاملہ میرا خیال ہے بہت آگے چلا گیا ہوا ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے. پارلیمنٹ میں مل کر چلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک APC تھی بلائی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے. پہلے اس کی ڈیٹ تھی 24 کی، پھر سوچا کہ 30 کو کر لیں کیونکہ اویلیبلٹی ہوتی ہے نا. مولانا صاحب نہیں تھے، بلاول نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، تو وہ پھر 1 کو، پھر 7 کو، تو 7 کے بعد 7 بھی کل گزر گئی. تو وہ APC کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی، تو APC بھی لاپتہ ہو گئی ہے. تو مل کر چلنا، پارلیمنٹ میں مل کر چلنا، جو بلاول نے کل بات کی، وہ اس حد تک تو ہم بھی تنقید کر چکے ہیں، سارے سیاسی تجزیہ کار، کہ بھئی مسلم لیگ نون کہاں تھی اس دن جب بجٹ پیش ہو رہا تھا، مطلب وہ جو فائنینس بل پاس ہو رہا تھا. تو اس وقت تو شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے کزن کی ڈیتھ ہو گئی، باقی مسلم لیگ نون کے 15-18 ارکان وہ غائب ہو گئے تھے، اور مسلم لیگ نون کی بطور جماعت کوئی انوالومنٹ نہیں تھی اس میں. ٹھیک ہے، ایک ریور تھا، آ کے بیٹھ گیا تھا، جو بیٹھے آئے، جو نہیں آئے نہیں آئے. جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ وہ زرداری صاحب بیمار ہونے کے باوجود بیٹھے رہے. خورشید شاہ صاحب، میں پرسنلی مطلب کئی بار بتا چکا ہوں کہ میری ان سے جو میسیجنگ ہوئی ہے، تو اس میں کہ وہ کہتے ہیں جی میں ایسی پارلیمنٹ میں آ کے کیا کروں گا، بیٹھوں گا، یہاں پہ تو گالیاں ہوتی ہیں، یہاں پر تو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنی بےزتی آ کے کروں. تو ظاہر قیادت کا پریشر تھا کہ خورشید شاہ صاحب پہلے بھی پروڈکشن آرڈر 1-2 ان کے ہو چکے، وہ نہیں آئے تھے، لیکن اس دن وہ آئے تھے پروڈکشن آرڈر پر، اور پیپلز پارٹی کے صرف 2 ارکان نہیں تھے، باقی سارے موجود تھے. تو مسلم لیگ نون نے وہ جو وہاں کردار ادا کیا تھا، تو اس پر تنقید ہوئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر کی، اس کا جواب ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب نہیں آیا، سوائے اس بات کے کہ جی گھٹیا بات ہے، گھٹیا زبان استعمال کی ہے، گھٹیا باتوں کا ہم جواب نہیں دینا چاہتے. باتیں گھٹیا نہیں تھیں، باتیں کچھ جائز تھیں، کچھ تنقید تھی. تو تنقید کا جواب تنقید کے انداز میں ہونا چاہیے سیاست میں. لیکن وہی آگ کیونکہ لگی ہے، تو پھر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب تیلی لگائیں گے تو پھر اس آگ کا سیک اس کے تک بھی جائے گا. لیکن جو اصل چیز جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ اب مل کر کہاں چلیں گے، جو کہنا چاہ رہے ہیں عباسی صاحب کہ مل کر چلنا چاہتے، تو مل کر چلنے کے لیے تو پارلیمنٹ کا فورم ہے، تو پارلیمنٹ کے فورم پہ تو اتحاد تھا. اب کیا وہ واپس ہوگا؟ جس حد تک وہاں پر بدگمانیاں ہو گئی ہیں، جیسے PDM میں تھی یہاں پر، تو کیا وہاں پر بھی ساتھ بیٹھیں گے، یا وہاں پر الیکشن جو اصلاحات ہیں اس میں بھی حکومت کو واک اوور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، آگے چل کر پتہ چلے گا. لیکن وہ الیکشن اصلاحات کے لیے ہی APC تھی، وہ APC بھی لاپتہ ہو گئی ہے. اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ان کے کمنٹس کا ذکر ہو جائے. جی ذکا اللہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ایک بیان آپ کو یاد ہوگا، حکومت کرنا کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے زیادہ آسان ہے، خود ہی اس کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں، یہ حال ہے، روم جلتا رہا اور نیرو بانسری بجاتا رہا. جی بالکل، عمران خان صاحب پاکستان کو کرکٹ ٹیم کی طرح چلانا چاہتے ہیں. کرکٹ ٹیم میں بھی 2 کو لڑاتے تھے، 2 کو ساتھ لیتے تھے، 4 کو لڑاتے تھے، 2 کو ساتھ لیتے تھے، 2 کو نکالتے تھے. اب اپنی پارٹی کے اندر، باقی تو باہر تو چھوڑ دیں، اپنی جماعت کے اندر بھی خان صاحب کا یہی طریقہ ہے. عرفان احمد صاحب ہیں جی، انہوں نے بڑا دلچسپ ایک تبصرہ بھیجا ہے. اب میں کیا کہوں، شہباز شریف کے لیے ایک شعر حاضر ہے، کون بچائے اسے کیسے کوئی ٹوٹ جانے سے، وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے.
ابھی فریب کھانے والی بات ہے جو مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بار بار فریب کھاتی ہے، گلگت بلتستان میں کھایا، اب آزاد کشمیر میں سوچ رہی ہے آزاد کشمیر میں کھائیں گے، لیکن کل زرداری صاحب نے آزاد کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کا معاملہ تو سیدھا بتا دیا تھا کہ جی وہاں پہ ہمیں حکومت نہیں ملے گی، تو یہاں فریب نہیں کھا رہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو کہہ رہی ہے کہ آپ فریب کھا رہے ہو، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیل کے نام پر فریب کھا رہے ہو اور پوری جدوجہد کو آپ نے تہس نہس کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔